ایک چیز ایک پوائنٹ کل جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں رہ گیا تھا، جب عمران خان صاحب ہمیشہ کہتا ہے کہ نہ این آر او دوں گا، یہ نہیں کروں گا، تو کل پتہ چلا کہ انہوں نے رابطہ کیا اور ہم سے این آر او مانگ رہا تھا، جو کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے این آر او نہیں دینا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی جائے اور میں استعفیٰ دے دوں گا۔ آپ تو آخری بال تک لڑ رہے تھے، آپ کی ٹیم پارلیمنٹ میں موجود تھی اور کپتان جو ہے وہ ڈریسنگ روم سے گھر چلا گیا، میدان میں ہی نہیں آیا آخری بال کھیلنے کے لیے اور آخری جو ہے باؤنسر فیس کرنے کے لیے۔ یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ اب ایک اور پاکستان میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ جب لکھی جائے گی، کشمیر میں جو عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی ہے، اب ہم سوال کرتے ہیں عمران خان سے کہ اس میں بھی امریکن سازش شامل تھی۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک حکومت اپنے ہی وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا رہی ہے، اور وزیر اعظم نیازی صاحب جو کشمیر کے تھے، انہوں نے کل کلیم کیا ہے کہ مجھ سے سابق وفاقی وزیر کشمیر امور نے پیسے لیے ہیں۔ میں نے جو ہے اس سے نہیں بلکہ جو سینٹورس والے ہمارے تنویر سے، اور پارٹی فنڈ میں پیسے بھی انہوں نے دیے ہیں۔ پشاور میں جس ہیلی کاپٹر میں گئے تھے تنویر صاحب کے نے ان کو دیا۔ 2 کروڑ روپے ہمیں سننے میں آیا کہ انہوں نے ایم ایل ایز کو دیے ہے۔ آج وہ پی سی ہوٹل میں نظر بند ایم ایل ایز جو سندھ ہاؤس پر انگلیں اٹھاتے تھے، آج بتائیں کہ پی سی میں کشمیر کے ایم ایل ایز کیا کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی و ہماری اتحادی جماعتیں، ہم نے انشاءاللہ وہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کشمیر میں بھی، کیونکہ وزیر اعظم نے ریزائن کر لیا تو اب وہاں پر الیکشن ہوگا وزیر اعظم کا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اتحادی جماعت کے ساتھ مل کر وہاں پر بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جی بی بھی بنائیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد خیبر پختونخوا بھی بنائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریزیڈنسی میں بھی جو ہے اپنے بیٹھیں گے۔ جہاں جہاں ان کی جو ہے باقیات بچی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا جو ہے ہم خاتمہ کریں گے۔ بات چل رہی تھی امریکن سازش پہ، امریکہ مرد آباد پہ۔ بڑی اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے چیف آف سٹاف جو ہے وہ امریکن سٹیزن کو لگا دیا۔ حق تو یہ تھا کہ اپنے پہلے ہی بیان میں وہ امریکن پاسپورٹ جلاتے اور امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے کہ میں پاکستان کا محب وطن ہوں۔ عمران کا اپنا چیف آف سٹاف جو ہے وہ امریکن شہری ہے، جس نے امریکہ کے قانون اور آئین کے تحت وہاں پر حلف اٹھایا ہے، اس کے متعلق تو وہ بات نہیں کرتے۔ اور جس طریقے سے ریسنٹلی ایک ٹی وی میں کچھ خبریں چلی اور اس کے بعد خاموش ہو گئی، اس کا احتساب، ہم کہتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی انتقام میں بلیو نہیں کرتی، لیکن حساب کتاب لیں گے۔ جس نے سود میں کرپشن کی ہوگی، جس نے یہاں پر جو ہے ڈاکے ڈالے ہوں گے، ان کا بالکل حساب کتاب ہوگا۔ سنا ہے لاہور میں ایک ہار بیچا گیا 18 کروڑ روپے پہ، زلفی بخاری کے ذریعے، ہم نے خبروں میں سنا۔ پھر گھڑی کا ذکر آ رہا تھا کہ کوئی گھڑی بیچی گئی سعودی عربیہ میں۔ توشے خانے کا حساب تو عمران خان کو دینا ہوگا۔ تلاشی وہ تو اب پہلے تو نہیں دے رہے تھے، اب تو ان کو زبردستی تلاشی دینی پڑے گی۔ فورن فنڈنگ میں بھی زبردستی تلاشی دینی پڑے گی۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمران نے کی ہیں وہ اس کے اوپر خود ٹوٹ رہے ہیں۔ جس کے اوپر سے الزام لگائیں وہ ریورس ہو کے جو ہے جس طریقے سے عمران خان اور اس کے حواریوں نے فرح خان کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھیجا، جس کے متعلق لاہور میں بیوروکریسی، ٹرانسفر پوسٹنگ، فنڈز، کیا کیا الزامات نہیں لگے، اور اس کا جو کھرا ہے وہ بنگالا جاتا ہے، اور جب بنگالا جاتا ہے تو پھر بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں، اور وہ سوالات اٹھیں گے، ان کو جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کی پگڑیں اچھالی ہیں۔ اب ان کا وقت ہے، ہم پگڑیں نہیں اچھالیں گے، لیکن ہم بات کریں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوگی۔ لہٰذا اس چیز سے جو ہے ہم نے جو ابھی اس نے بھی بات کی، کیا نام ہے، خاص کر ابھی جو مین چیز ہے کہ ہمارے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کی بات، وہ ایکٹنگ اسپیکر جو خود 62,000 انسانی غلطی کی وجہ سے جو ووٹ کاسٹ ہوئے، پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 62,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں کوئٹہ کے ایک اس میں، اس کا جس دن بھی پیشی لگی عدالت میں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا۔ وہ عدالت کو پریشرائز کرنے کے لیے، عدالت سے بدلہ لینے کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے آئین کو توڑا، اسپیکر نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، عمران نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، شامود نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، فواد چودھری نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، ہم آج بھی سفارش کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے۔
آج یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کرسی سے نہیں چمٹنے والے، آج اسپیکر جس طریقے سے کرسی چمٹا ہوا ہے، کیونکہ 16 تاریخ کو آخری دن ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ ان کے اوپر نو کانفیڈنس موشن پہ ووٹنگ ہونی ہے، اور وہ آگے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے ایک غیر قانونی طریقے سے ایم این ایز کے استعفے منظور کیے، کیونکہ وہ ہینڈ ریٹن نہیں تھے۔ ایم این ایز نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے استعفیٰ نہیں دیا، سوائے اسپیکر نے دیا اور شاہ محمود نے دیا، باقی کسی کا مائک نہیں کھولا گیا اور کسی نے نہیں کہا کہ میں استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں۔ غیر قانونی طریقے سے استعفے منظور کیے جائیں۔ ہاں، اگر ان کو بہت شوق ہے استعفے دینے کا، بالکل دیں، ہم ضمنی الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح جب کنٹینر پہ ناچ گانا کر رہے تھے اور ہمارے استعفے جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے تھے اور ہمیں تنخواہیں مل گئی تھی مفت خورے کی، وہ نہیں ہوگا۔ ہم ضمنی الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ضمنی الیکشن میں ہماری جب میجورٹی ہوگی، 2 سرے سے جب ہم آئیں گے، قانون سازی بھی کریں گے۔ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے۔ پھر پاکستان کی عوام کی مرضی ہے، جس پارٹی کو وہ حکومت دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان پر حکمرانی کرے۔ ہمیں زیادہ شوق نہیں ہے اقتدار سے چمٹنے کا، لیکن ہم نے الیکٹرول ریفارمز کرنے ہیں۔ ہم نے ڈیلیمیٹیشن جو الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، ہم نے جلد از جلد وہ ڈیلیمیٹیشن بھی کرانی ہے، ہم نے سینسس کرانے ہیں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا ہے۔ کویشچنز اگر جس کے ہیں تو